کہ جب بات تعظیم رسول کی آئے گی، جب بات نبی کے اہل بیت کی نسبت کی تعظیم کی آئے گی، وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ روایت کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس روایت سے حضور کے اہل بیت کی شان بڑھے گی وہ روایت پیش کی جائے گی، اور جس میں کوئی نقص ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بات وہی کی جائے گی جو حضور کے شان کے مطابق ہو۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ ابھی تو وہ اسی میں گم ہیں کہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، میں ان سے کیا یہ بات کروں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ تو ہم ان سے بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے بات کریں اگر آپ کی توجہ ہو۔ اب حضور غوث العظم نے کہا اپنی پشت کو سٹاؤ، اور جب حضرت علی نے اللہ اکبر اپنی پشت کو سٹایا تو وہ بیٹا جو حضور غوث العظم کی پشت میں تھا آپ کی پشت میں منتقل ہو گیا، اور جب آپ تشریف لے گئے تو جو بیٹا پیدا ہوا دنیا اسے شیخ اکبر کہتی ہے، دنیا اسے محی الدین ابن العربی کہتی ہے، یعنی پتہ چلا کہ حضور غوث العظم کی مانوی اولاد کا نام شیخ اکبر ہے، مانوی اولاد کا نام شیخ اکبر ہے۔ اسی لیے میں اس جلسے سے بھی پیغام دیتا ہوں علماء کو بھی جو ہمارے ہم عمر ہیں جو بڑے ہیں، میں ان کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن میں پیغام دیتا ہوں کہ اگر غوث العظم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے تو حضور شیخ اکبر کی کتابوں کو پڑھو، حضور غوث العظم کی عبارت کا متن، یعنی اگر اس کی تشریح پڑھنی ہے تو شیخ اکبر کو پڑھو جا کر کے فتوحات مکیہ، پڑھو جا کر کے روح القدس فی ناصر، آپ پڑھو جا کے پتہ چلے گا کہ حضور غوث العظم نے جو لکھا ہے وہ تو اللہ اکبر، اس عبارت کی تشریح اگر پڑھنی ہے تو شیخ اکبر کو پڑھیے۔ شیخ اکبر اتنے بڑے ولی کہ میں ان کی ولایت کی بات کروں تو دیکھو وقت زیادہ لگ جائے گا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا ولی کیسے بنایا، اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام کیسے عطا فرمایا۔ قرطبہ کی سرزمین پر، غرناطہ کی سرزمین پر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ عورت رہتی تھی، کون سی عورت؟ دنیا انہیں یعنی فاطمہ قرطبہ کہتی تھی۔ اللہ اکبر، شیخ اکبر کہتے ہیں کہ وہ 80 سال سے زیادہ کی عمر تھی ان کی، وہ حضور کی بیٹی تھی، فاطمہ قرطبہ ان کو کہا جاتا تھا، یعنی کہ وہ قرطبہ شہر کی فاطمہ الزہرا کی ثانی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ ان کا مقام یہ تھا کہ وہ اتنی ضعیف تھیں، لیکن میں چھوٹا تھا، میں گھر میں جھاڑو لگانے جاتا تھا، میں گھر میں ان کے جو ہے وہ کچھ کام کرنے جاتا تھا، لیکن میں نے ساری زندگی کبھی ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، صرف 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جب بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تو نظر چہرے پہ ٹھہر نہ پاتی، اتنا نور تھا کہ نظر جھک جاتی۔ میری اس ماں نے مجھ سے کہا تھا شیخ اکبر، میری اس ماں نے مجھ سے کہا تھا محی الدین اللہ تجھے بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا، کیوں؟ کیونکہ تو میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں فتوحات مکیہ لکھنے لگا، جب میں کتابیں لکھنے لگا، شیخ اکبر اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے 300 سے زائد ضعیف حدیثوں کی سند پیش کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ اکبر اس شخصیت کا نام ہے جو ہے وہ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ روایت بالمعنی کے بھی قائل نہیں ہے، وہ تو اب میں اس پر بات کروں گا، لمبی بات ہوگی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت حضور کے گھر والوں کی نسبت کے صدقے میں اللہ نے کیا سے کیا بنایا۔ حضرت امام اعظم کو دیکھیں، حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا، اللہ نے امام اعظم بنا دیا، امام اعظم بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی کو دیکھیں، ایک سید زادے سے جنگ ہار گئے، اللہ نے سید الطائفہ بنا دیا۔ دیکھو جس کو مقام ملا ہے، نسبت کی اہمیت بتا رہا ہوں، خدا کی قسم دنیا میں سب سے لڑنا، لیکن اہل بیت سے نہ لڑنا، نبی کے گھر والوں سے نہ لڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان سے لڑتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، جو ان سے لڑتا ہے وہ شمر بن جاتا ہے، جو ان سے لڑتا ہے وہ ارملا بن جاتا ہے، اور جو ان سے ہار جاتا ہے ان کی تکریم کرتا ہے، جو ان کی ڈولی اٹھا لے اللہ اسے اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے، اسے مفتی اعظم بنا دیتا ہے۔